کہ فیصلاباد میں معروف قوال شیر میاں داد پر ڈکیتی مزاحمت پر ڈاکوں کی فائرنگ۔ ڈاکو 2 لاکھ روپے نقدی چھین کر فرار ہو گئے۔ واقعے میں شیر میاں داد کا بیٹا بھی زخمی۔ شیر میاں داد فیصلاباد میں پرفارم کر کے واپسی کے لیے روانہ ہوئے کہ راستے میں موٹر سائیکل سوار 2 مسلح ڈاکوں نے روک لیا۔ نقدی چھیننے کی کوشش کی۔ 2 مسلح ڈاکوں نے مزاحمت پر فائرنگ کر کے شیر میاں داد اور ان کے بیٹے کو زخمی کر دیا۔ شیر میاں داد بیٹے سمیت زخمی حالت میں DHQ اسپتال پہنچے، جہاں انہیں ابتدائی طبی امداد دی گئی۔ ڈاکٹر ایمرجنسی نے کہا کہ حالت بہتر ہونے پر دونوں باپ بیٹے لاہور کے لیے روانہ ہو گئے۔ اسپتال پہنچنے کی CCTV فوٹیج بھی City 41 نے حاصل کر لی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے RPO رفت مختار راجہ سے رپورٹ طلب کر لی، جبکہ تھانہ مدینہ ٹاؤن پولیس نے شیر میاں داد کے بیٹے کی مدعیت میں مقدمہ درج کر لیا۔ اسی پر بات کریں گے، ہمارے ساتھ فرزانہ صدیق، حنان بخاری اور ASP ڈاکٹر عبدالخالق موجود ہے۔ سب سے پہلے فرزانہ صدیق سے بات کریں گے۔ فرزانہ، کیا پیش رفت ہوئی ہے قانونی طور پر؟ ابھی جس طرح مقدمے کے حوالے سے بھی کچھ اپڈیٹ کیجیے گا، کچھ پتہ چل سکا ملزمان کے حوالے سے؟ کچھ CCTV فوٹیج سامنے آئی؟ بالکل، ابھی تک ملزمان کا تو کچھ بھی پتہ نہیں چل سکا ہے، تاہم تھانہ مدینہ ٹاؤن میں معروف قوال شیر میاں داد کے بیٹے عبید علی کی مدعیت میں مقدمہ ضرور درج کر لیا گیا ہے۔ یہ افسوسناک واقعہ رات کے پچھلے پہر تھانہ مدینہ ٹاؤن کے علاقہ گٹوالا میں پیش آیا۔ یہاں پر دونوں باپ بیٹا ایک جگہ پہ پرفارم کرنے کے بعد واپس گھر کی جانب جا رہے تھے کہ 2 مسلح ڈاکو آئے، ان کو روکا اور 2 لاکھ روپے چھینے۔ جیسے ہی ان کی جانب سے مزاحمت کی گئی تو ڈاکو نے ان پر فائرنگ کر دی۔ فائرنگ کی زد میں آ کر معروف قوال شیر میاں داد اور ان کے بیٹے زخمی ہو گئے، جن کو سول ہاسپٹل منتقل کر دیا گیا۔ وہاں پر ڈاکٹرز نے دونوں کو طبی امداد دی، جبکہ شیر میاں داد کے دل کے قریب گولی لگی، جس کو ڈاکٹرز نے آپریشن کے بعد نکالا، تاہم اس کے بعد ان کے لواحقین کی مرضی پر ان کو لاہور منتقل کر دیا گیا۔ دوسری جانب تھانہ مدینہ ٹاؤن میں واقعے کا مقدمہ بھی درج کر لیا گیا ہے۔ مقدمہ عبید کی مدعیت میں درج کیا گیا، جس میں یہ موقف اختیار کیا گیا کہ دونوں باپ بیٹا جا رہے تھے، مسلح ڈاکو نے روکا، 2 لاکھ روپے چھینے اور ان پر فائرنگ کر دی، جس کی زد میں آ کر دونوں زخمی ہوئے ہیں۔ تاہم پولیس کی جانب سے ابھی تک مقدمے کا اندراج ہی ہو سکا ہے، ملزمان کا کچھ بھی پتہ نہیں چل سکا۔ ملزمان کون تھے، کدھر سے آئے، کدھر کو گئے، کہاں فرار ہوئے، ابھی تک پولیس اس حوالے سے کوئی بھی سراغ نہیں لگا سکی ہے۔ جی اچھا فرزانہ، اس حوالے سے جس طرح بتا رہی کہ قانونی پیش رفت سے متعلق آپ نے اپڈیٹ کیا، دوسری جانب تقریب سے متعلق ذرا بتائیے گا، یہ تقریب کب شروع ہوئی، کتنے بجے ختم ہوئی، اور ساتھ یہ بتائیے گا کس کے ہاں یہ تقریب تھی؟ پولیس نے ان سے بھی کچھ پوچھ گچھ کی؟ جی بالکل، یہ گٹوالا کا ہی علاقہ ہے، یہاں پہ ایک مشہور دربار ہے، وہاں پر یہ قوالی کا پروگرام تھا جو کہ رات 11 بجے شروع ہوا۔ رات 11 بجے شروع ہونے والا یہ پروگرام رات 2 بجے تک جاری رہا۔ اس کے بعد دونوں باپ بیٹا اس پروگرام کے اختتام کے بعد نکلے ہیں۔ دونوں کے پاس پیسے بھی تھے، تاہم صرف 3 لوگ گاڑی میں موجود تھے، جن میں قوال میاں شیر داد، ان کے بیٹے اور ایک ڈرائیور موجود تھا۔ جیسے ہی یہ تینوں جو ہے وہ پہنچے ہیں گٹوالا کے قریب، وہاں پر 2 مسلح ڈاکو آئے ہیں، اسلحے کے زور پر ان کو روکا ہے، ان سے رقم چھینی ہے اور اس کے بعد فائرنگ کر کے یہاں سے فرار ہو گئے ہیں۔ واقعے کا مقدمہ تو درج کر لیا ہے، لیکن اگر ہم بات کریں قانونی پیش رفت کی تو مقدمے کے علاوہ ابھی تک کوئی بھی پیش رفت سامنے نہیں آ سکی ہے۔ چونکہ یہ علاقہ تھوڑا سا شہر سے ہٹ کے ہے، یہاں پر کوشش کی تھی کہ شاید CCTV کیمروں کی فوٹیج مل جائے، لیکن وہ بھی نہیں ہے۔ بالکل ایک پرائیویٹ سکول بھی قریب ہے، لیکن اس کے باہر بھی کہیں بھی کیمرے نہیں لگے ہیں۔ دوسری جانب پولیس کا کہنا ہے کہ واقعے کی تحقیقات کر رہے ہیں، شہر کی ناکہ بندی بھی کر دی گئی ہے، جلد ہی ملزمان کو گرفتار کر لیا جائے گا، لیکن ملزمان کا کچھ بھی پتہ نہیں چل سکا، نہ ہی پولیس کسی بھی قسم کا کوئی بھی سراغ لگا سکی ہے۔ اچھا فرزانہ، اس سے پہلے عزادار حسین سے ہماری بات ہو رہی تھی، عزادار کے مطابق 2 گاڑیاں تھیں اور پہلی گاڑی 2:50 پر اسپتال پہنچی، جس میں شیر میاں داد اور ان کے ڈرائیور تھے، دوسری گاڑی میں کچھ دیگر قوال اور ان کے بیٹے تھے، تو دوسری گاڑی 3:32 پر اسپتال پہنچی۔ یہ ڈسٹنس تقریباً اکٹھے ہی آ رہے تھے، اتنا وقت کیوں لگا، یہ سارا کیا معاملہ ہے؟ اور چونکہ میاں شیر داد دوسرے شہر سے آئے تھے، تو جہاں جانا ہوتا ہے دوسری جگہ پہ تو بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو ایک اجنبی شہر سے یا اجنبی راستوں سے واقفیت ہو، تو یقیناً ہو سکتا ہے کہ ان کو بھی راستہ ڈھونڈنے میں کوئی دشواری پیش آئی ہو۔ پھر یہ چیک کرنا کہ اجنبی شہر میں ہسپتال کہاں پہ، خواہ وہ سرکاری ہے پرائیویٹ ہے، اس میں بھی کچھ وقت لگ سکتا ہے۔ چونکہ دونوں کو تشویشناک حالت میں ہاسپٹل منتقل کیا گیا تھا، تو اس وجہ سے دونوں کے بھی بیانات بھی سامنے نہیں آ سکے ہیں۔ جیسے ہی دونوں باپ بیٹا کی کچھ حالت بہتر ہوئی ہے تو ہسپتال کی جانب سے ان کو لاہور شفٹ کرنے
की भी इजाजत दे दी गई है। चूंकि ठीक है, दोनों फरजाना बाबतों हमारे का साथ किसी ही भी तरह मौजूद का कोई रहिएगा। बयान यही अभी सवाल मीडिया पे नहीं एएसपी आ डॉक्टर सका है। अब्दुल खालिक साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। एएसपी साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इस सारी कानूनी पेशरफ्त से मुतालिक एएसपी साहब बताइएगा, अभी तक कितनी मालूमात आपके सामने है, क्या हकाइक इकट्ठे हुए? रात को एक गुज़श्ता रात को एक दिलख्वाश वाक़या पेश है, जिसमें जो मशहूर कवाल हैं मियां शेरदार साहब, उनके साथ ये रॉबरी की वारदात पेश आई है, जिसकी डिटेल के हवाले से तो मेरा ख्याल है मैडम फरजाना ने आपको आगाह कर ही दिया है। जिसमें दो अफराद थे जो कि मोटरसाइकिल पे आए, इनका ताक़ुब किया और जब इन्होंने एक जगह पे ब्रेक लगाई है तो वहाँ पे उन्होंने आके इनको इंटरसेप्ट किया है और इनको लूटा है। इसमें इनिशियल तौर पे जैसे हमें इन्फॉर्मेशन मिली, पुलिस वेंट टू द मौका, वहाँ पे गए, इनसे मुलाकात हुई, उनको हॉस्पिटल शिफ्ट करा दिया गया। और ये अल्लाह का मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा शुक्र ये है कि दोनों की जान महफूज रही। शेरदार साहब जो हैं ही इज आउट ऑफ डेंजर, वो स्टेबल हैं, और उनके बेटे जो हैं उनको भी हाथ में बुलेट ग्रेज करती हुई चली गई थी। इस हवाले से सीसीटीवी फुटेजेस हासिल करने की कोशिश की गई है, मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, और इसके अलावा जो भी हमारे टेक्निकल नॉन टेक्निकल रिसोर्सेज हैं उनको हम बरूए कार लेके आ रहे हैं, और इंशाल्लाह ताला जल्द अज जल्द जो है ये जो दो नामालूम अफराद हैं इनको पकड़ा जाएगा और उनको कानूनी कटहरे में लाके खड़ा किया जाएगा। अच्छा, एएसपी साहब जरा ये बताइएगा कि कुछ मालूम हो सका ये दो गाड़ियों पे, जिस तरह हमारे नुमाइंदे अज़हर हुसैन से हमारी बात हो रही थी सुबह जब उन्हें ये सारा वाकया रिपोर्ट हुआ, वो बता रहे थे कि दो गाड़ियां थी, दोनों गाड़ियां की अगर बात की जाए, एक अस्पताल 2:50 पर पहुंची, दूसरी 3:32 पर पहुंची, तो क्या ये लोग इकट्ठे आ रहे थे? कुछ मालूम पड़ा इस हवाले से? लोग जब वहाँ से निकले हैं, ये मुंद्रा वाली दरबार है जहाँ पे बेसिकली ये फंक्शन के सिलसिले में परफॉर्म करने के लिए आए हुए थे, वहाँ से गाड़ियाँ निकली थी। ज़ाहिर है बिल्कुल एक साथ गाड़ियाँ नहीं थी, इनके दरमियान थोड़ा फासला जरूर था, क्योंकि अगर एक दूसरे के बिल्कुल बम्पर टू बम्पर पीछे होती तो मामला कुछ और होता। इस तरह की बात नहीं थी, इनके अंदर दरमियान थोड़ा फासला जरूर था। उसके बाद जब एक गाड़ी को इंटरसेप्ट किया गया है और उसके साथ जब वकूआ हुआ है तो ज़ाहिर है दे रश्ड टू द हॉस्पिटल, और दूसरी गाड़ी को आने में थोड़ा टाइम लगे। इसमें कोई तशरीफ वाली बात नहीं है, ये एक रूटीन की बात थी। इसमें मेरा ख्याल है कोई हमें कुछ तलाश करने की जरूरत नहीं है। इस पर्टिकुलर मामले में इनके दरमियान थोड़ा फासला जरूर था, जो कि ज़ाहिर है उनका हॉस्पिटल पहुंचने में भी थोड़ा टाइम लगा। अच्छा, एक तरफ ये तो आपने बता दिया कि इस हवाले से जिस तरह के हॉस्पिटल पहुंचने में ताखीर थोड़ा टाइम लगा, तो फिर आपके मुताबिक, जितना मैं समझ पाया हूं कि आपके मुताबिक ये कि पहले उन्होंने एक गाड़ी को लूटा या उसको रोका और वहां पर ये सारा मामला हुआ, फिर दूसरी गाड़ी को वो डाकू वहां पर रुके रहे, जैसे ही दूसरी गाड़ी आई फिर उनको भी इंटरसेप्ट किया उन्होंने? नहीं, इस तरह नहीं हुआ। आप थोड़ा सा इसको गलत अंडरस्टैंड कर रहे हैं। दरहकीकत यूं हुआ था कि जिस गाड़ी में शेरदार साहब सवार थे, उन्होंने गाड़ी को एक जगह रोका। जाहिर है रात के 3 बज रहे थे, जगह थोड़ी सुनसान थी, वहां पे रफ़ा हाजत के लिए उन्होंने अपनी गाड़ी को रोका। इसी दौरान दो मुसल्ला डाकू वहां पे आए मोटरसाइकिल पे, और उन्होंने इनको लूटने की कोशिश की। फिर जाहिर है उसमें फायर भी उनको लगा। इस तरह नहीं था कि उसके बाद वो रुके रहे हैं और दूसरी गाड़ी को लूटा गया है। ये वारदात करने के बाद वो लोग जो दो नामालूम अफराद थे वो वहां से फरार हो गए थे फिलफौर, और उसके बाद वहां पे दूसरी गाड़ी पहुंची है और उनको सारी बात का पता चला है। देन दे फॉलोड देम, और जाहिर है जब ये वकूआ हुआ है तो उसके बाद जिसमें किसी भी नॉर्मल इंसान की यही पहली प्रायोरिटी होती है कि जो बंदा इंजर्ड है उसको हॉस्पिटल पहुंचाया जाए। अच्छा, तो इसलिए उनको एएसपी साहब हॉस्पिटल जी ले जाया मामला गया। आपसे ये सवाल सारे इसलिए पूछ रहे हैं कि ताकि आप अच्छे तरीके से क्लियर कर सके। हमारे नुमाइंदे अज़हर हुसैन बता रहे थे कि दोनों बाप बेटा अलग अलग गाड़ी में थे। बेटा भी क्योंकि जख्मी है इसलिए मैं पूछ रहा हूं, जिस तरह आप बता रहे हैं कि वो थोड़ा डिस्टेंस था, तो इसलिए मैं पूछ रहा हूं कि बेटा भी जख्मी हुआ है ना, तो फिर बेटे को इकट्ठी गाड़ियां थी? नहीं, बिल्कुल आपका सवाल पूछना बिल्कुल बजा है, लेकिन आपकी इन्फॉर्मेशन थोड़ी एरनस है, ये सही इन्फॉर्मेशन नहीं है। दोनों जो मजरूब हैं वो एक ही गाड़ी में सवार थे। अच्छा, तो दरबार की जो इंतजामिया उनसे आपकी बात हुई, उनको आपने कुछ पूछगछ की मालूमात के हवाले से? जी, उनसे भी सवाल जवाब किए गए हैं, लेकिन चूंकि ये वकूआ दरबार पे पेश नहीं आया, उससे कुछ आगे जाके पेश आया, जिसका मैंने आपको पहले गुजारिश की कि रफ़ा हाजत के लिए गाड़ी जगह रोकी गई, वहां पे वकूआ पेश आया। लेकिन जी मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ। लेकिन जो इंतजामिया है मुंद्रा वाली सरकार की, वहां पे भी हमारी टीम्स गई हैं और उनसे भी सवाल जवाब का सिलसिला जारी है, ताकि जितना जल्दी हो सके और जितना ऐसा तरीके हो सके इस मामले को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाए और जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल लोग हैं उनको पकड़ा जा सके। वो सवाल इसलिए किया कि हो सकता है कि जिस तरह उनके पास पैसे थे, तो जिस तरह मामला यह है कि किसी ने उनकी रैकी की और डाकुओं ने, इस हवाले से सवाल करने का मकसद था। समझ रहा हूँ, और बिल्कुल इस हवाले से बात की गई है।
ٹھیک ہے، حنان بخاری بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ASP ڈاکٹر عبدل خالق اس حوالے سے تفصیلاً موقف دے رہے تھے پولیس کی جانب سے ابھی تک قانونی پیش رفت ہوئی ہے۔ حنان بخاری سے بات کریں گے۔ جی حنان، اس سارے صورتحال کے حوالے سے آپ کے پاس کیا معلومات ہیں، اور خاص طور پر جو دیگر شہر فیصل آباد کے قوال ہیں انہوں نے عیادت بھی کی، وہ کیا بتاتے ہیں اس حوالے سے؟ بالکل، اس حوالے سے اگر میں اپنی انفارمیشن کے مطابق بتاتا چلوں آپ کو، ریاض جتنے بھی لوگ شیر علی، میئر علی ہو گئے یا دیگر سنگرز جو ملنے گئے تھے شیر میاں داد کو، ان کا یہی کہنا تھا کہ یہ کوئی حادثاتی طور پہ ڈکیتی نہیں ہوئی تھی، مکمل طور پہ ان کی ریکی لگائی گئی تھی۔ اب وہ ریکی کہاں پہ لگی؟ جس دربار پہ یہ تمام تر صورتحال پیش آئی اور وہاں پہ یہ ایونٹ کر رہے تھے، ایونٹ کر کے جب وہاں سے نکلے تو ان کا کہنا تھا کہ ڈکیٹوں نے رستے میں ان کا تعاقب کیا، ان کو پتا تھا کہ ان کے پاس پیسے موجود ہوں گے، کیونکہ جب بھی کسی بھی جگہ دربار پہ کوئی صوفیزم کے حوالے سے قوال جو ہے وہ محفل سجاتا ہے تو اس کے اوپر لاکھوں روپے نچھاور کیے جاتے ہیں، اور یہی وجہ تھی کہ جب وہ وہاں سے نکلے تو ان کو پتا تھا کہ قوال پارٹی کے پاس لاکھوں روپے کی مالیت کی مال جو ہے وہ موجود ہوگا، رقم موجود ہوگی، اور اسی وجہ سے جب وہاں سے وہ نکلے وہیں سے تعاقب کیا جا رہا تھا، لیکن رستے میں حاجت کے لیے جس جگہ پہ رکے تو ڈکیٹوں نے یہ سمجھا کہ یہ جگہ جو ہے وہ بہتر ہوگی، یہاں پہ ہی ان کو لوٹ لیا جائے۔ جاوید میاں داد کے مطابق ان کو پیچھے سے آ کے ڈکیٹ نے جو ہے وہ جپھا بھی ڈالا، پکڑنے کی بھی کوشش کی، جس پہ جاوید میاں داد جو ہیں وہ شیر میاں داد تھوڑے اگریسو ہوئے، اور اگریسو ہو کے انہوں نے اپنے آپ کو چھڑوایا، اور چھڑوا کے جب دور بھاگنے کی کوشش کی تو پیچھے سے ڈکیٹ نے فائر کیا، اور فائر کرنے کے بعد جو ہے وہ ان کے سینے پہ بائیں جانب فائر لگا۔ وہاں پہ ان کے بیٹے بھی موجود تھے، جب ہلچل مچی، فائرنگ ہوئی تو ان کے بیٹے کو بھی فائر لگا، اس کی وجہ سے وہ بھی زخمی ہوا۔ رہی بات پیسوں کی تو ان کا کہنا تھا کہ پیسے لوٹنے کی کوشش کی گئی، وہ یہ مکمل طور پہ ریکی لگا کے کام کیا گیا تھا، ایسا نہیں تھا کہ رستے میں آتے جاتے کسی شہری کو روک لیا گیا ہو، اور مکمل طور پہ ریکی کے بعد ان کو پکڑا گیا تھا۔ دوسری جانب یہ پچھلے دنوں واقعہ جو ہے وہ میرا کے ساتھ بھی پیش آیا تھا۔ شر پسند عناصر کچھ ایسے ہیں ہمارے شہر میں کہ خاص طور پہ جب کوئی باہر سے کوئی بھی آرٹسٹ آتا ہے، فنکار آتا ہے جو بڑا نام رکھتا ہو۔ ٹھیک ہے حنان بخاری، آپ نے بھی اس حوالے سے اہم معلومات شیئر کی کہ جس طرح دیگر جو قوالوں سے بھی بات ہوئی کہ ان کی جانب سے ابھی تک یہی موقف آ رہا ہے کہ پراپر ریکی ہوئی، جیسے یہ ایونٹ ہوا، پروگرام مکمل ہوا تو پیچھے سے ڈاکو آئے، تو یہی سوال ASP عبدل خالق صاحب سے بھی پوچھا کہ اس حوالے سے منتظمین سے بھی کوئی پوچھ گچھ ہوئی یا نہیں۔ ڈاکٹر عبدل خالق ASP صاحب آپ کا بھی شکریہ، فرزانہ صدیق آپ نے تفصیلاً اپڈیٹ کیا، آپ کا شکریہ، حنان بخاری آپ نے بھی اپڈیٹ کیا، آپ کا بھی شکریہ۔ یہ اہم معاملہ ہے، اس حوالے سے آپ کو بتائیں کہ قوال میئر علی نے شیر میاں داد کی عیادت کی، انہوں نے اس حوالے سے عیادت کی، City 41 سے خصوصی گفتگو کی، ان کا کیا کہنا ہے آپ کو سنواتے ہیں۔ وہ بہتر ہے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ انشاءاللہ تندرستی مل جائے گی، اللہ کرم فرمائے گا۔ فی الحال تو ان کا وہ لے کے جا رہے ہیں، یہاں سے لاہور لے گئے، یہاں سول اسپتال میں سے لاہور لے کے گئے ہیں، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا۔ ہم ابھی جا کر آئے ہیں، عیادت کر کے آئے ہیں ان کی، مل کر آئے ہیں۔ اچھا، آپ بھی دعا کیجیے گا، ہمارے ملک کا اچھا نامور آرٹسٹ ہے اور قوال بھی ہے، اور ہمارے قسم کے گانے والے بھی گاتا ہے، وہ اچھا بیٹا ہونہار بیٹا ہے، آپ بھی دعا کریں انشاءاللہ اللہ تندرست۔ ہاں جی، وہ بہتر ہے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ انشاءاللہ تندرستی مل جائے گی، اللہ کرم فرمائے گا۔ فی الحال تو ان کا وہ لے کے جا رہے ہیں، یہاں سے لاہور لے گئے، یہاں سول اسپتال میں سے لاہور لے کے گئے ہیں، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا۔ ہم ابھی جا کر آئے ہیں، عیادت کر کے آئے ہیں ان کی، مل کر آئے ہیں۔ اچھا، آپ بھی دعا کیجیے گا، ہمارے ملک کا اچھا نامور آرٹسٹ ہے اور قوال بھی ہے، اور ہمارے قسم کے گانے والے بھی گاتا ہے، وہ اچھا بیٹا ہونہار بیٹا ہے، آپ بھی دعا کریں انشاءاللہ اللہ تندرست۔ ہاں جی، وہ بہتر ہے۔ یہ اہم معاملہ ہے فائرنگ کا واقعہ، اس سارے واقعے کی وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے بھی رپورٹ طلب کر لی ہے۔ RPO فیصل آباد سے فیصل آباد میں معروف قوال شیر میاں داد پر ڈکیتی مزاحمت پر ڈاکوؤں نے فائرنگ کی، ڈاکو 2 لاکھ نقدی چھین کر فرار ہوئے، واقعے میں شیر میاں داد کا بیٹا بھی زخمی۔ شیر میاں داد فیصل آباد میں پرفارم کر کے واپسی کے لیے روانہ ہوئے کہ راستے میں موٹر سائیکل سوار 2 مسلح ڈاکوؤں نے روک لیا، نقدی چھیننے کی کوشش کی، 2 مسلح ڈاکوؤں نے مزاحمت پر فائرنگ کر کے شیر میاں داد اور ان کے بیٹے کو زخمی کر دیا۔ شیر میاں داد بیٹے سمیت زخمی حالت میں DHQ اسپتال پہنچے، جہاں انہیں ابتدائی طبی امداد دی گئی۔ عزادار حسین ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کریں گے۔ عزادار حسین، اس حوالے سے میڈیکل لیگل رپورٹ کا بھی انتظار کیا جا رہا ہے، کیا پیش رفت ہوئی؟ جی بالکل، DHQ اسپتال میں شیر میاں داد زخمی ہونے کے بعد جب DHQ اسپتال پہنچے ہیں تو ان کے DHQ اسپتال میں داخل ہونے کی
اور وہاں سے جاتے ہوئے کی جو فوٹیج ہے CT41 نے حاصل کی ہے. اور اس کے علاوہ جو ڈائریکٹر اگر CCTV فوٹیج کے حوالے سے بات کی جائے تو 2:50 پہ تقریباً جو شیر میاں داد ہیں وہ DHQ اسپتال کی ایمرجنسی میں جو ہے وہ اپنی گاڑی میں پہنچے ہیں. ڈرائیور جو تھا وہ ان کی گاڑی چلا رہا تھا, جس کے بعد وہاں پہ تعینات عملے کو طلب کیا گیا اور اسٹریچر پہ جو تھا وہ انہیں ڈال کر DHQ اسپتال کی ایمرجنسی میں منتقل کیا گیا. جس کے بعد ڈائریکٹر ایمرجنسی ڈاکٹر صاحب کا یہ کہنا ہے کہ ان کے سینے پہ گولی لگی تھی جس سے ان کے پھیپھڑے متاثر ہوئے اور بعد میں انہیں سرجیکل وارڈ میں منتقل کیا گیا اور وہاں پہ ڈاکٹروں کی جانب سے جو تھی وہ ٹیوب ڈالی گئی تاکہ جو سانس ہے وہ متاثر نہ ہو. دوسری جانب 6:43 پہ ان کے اہلیہ پہنچی ہے, ان کے اہل خانہ پہنچی ہیں DHQ اسپتال میں, اور اس کی بھی فوٹیج میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 6:43 پہ یعنی کہ 6:45 ان کے شیر میاں داد کے اہل خانہ پہنچے ہیں, DHQ اسپتال گئے ہیں. اور ڈاکٹر ایمرجنسی ڈاکٹر صاحب کا کہنا ہے کہ ان کی اہلیہ کی جانب سے یہ عبداللہ حسین اس واقعے سے متعلق آپ رپورٹ کر رہے ہیں, شکریہ آپ کا. یہاں معاملہ اس ساری صورتحال پر ڈائریکٹر ایمرجنسی ڈاکٹر اسحاق نے کیا کہا آپ کو سنواتے ہیں. رات 3 بجے کے قریب راؤنڈ اباؤٹ 2:56 پہ شیر میاں داد اور ان کا بیٹا عبید الرحمان دونوں ڈاکوں کی فائرنگ سے زخمی ہو کے DHQ ہاسپٹل لائے گئے, جو فوراً فرسٹ ایڈ کے بعد سرجیکل ایمرجنسی میں شفٹ کر دیا گیا, جہاں پہ شیر میاں داد صاحب کی چیسٹ انٹیوبیشن ہوئی. میننگ بائی مطلب جس کا ہے کہ ان کی رائٹ سائڈ کی چھاتی جو ہے وہ ڈیمیج تھی ذرا لنگز کی, تو اسے ہم نے ٹیوب ڈال کے کھول دیا. اور ان کے بیٹے کے ہاتھ پہ زخم تھا رائٹ اس کا فائر آرم کا, وہ سٹیبل تھا, دونوں سٹیبل تھے. اس کے بعد 6 بجے کے قریب انہوں نے ریکویسٹ کی کہ ہمیں لاہور جانا ہے, تو پھر ہم نے میڈیکو لیگل ورک کر کے ان کا